تو پتہ چلا کہ جو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ اس پر سے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت اور ان کا حق کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وہ لوگ جو ماں باپ کی، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ ناک خاک آلود ہونے کا معنی محدثین فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے غصے کی نشانی ہوتی تھی کہ سرکار کو شدید غصہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ اس طرح کی کلمات ارشاد فرماتے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی کیفیت۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ کلمہ آپ نے کس کے لیے ارشاد فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور اس کا یہ حال رہا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو حضور نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ مٹی میں مل جائے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور اس کے باوجود وہ جنت میں نہ جا سکا، یعنی اس نے اپنے ماں باپ کی بے ادبی کی، بے توقیری کی، لہٰذا وہ جہنم کا مستحق ٹھہرا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے پہلی منزل پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری منزل پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، جب تیسری منزل پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ 3 مرتبہ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے پاس جبریل امین موجود ہیں، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی کو پایا انہوں نے دعا کی یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں وہ شخص جہنم میں داخل کیا جائے اور اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا۔ جب دوسری سیڑھی پر میں جلوہ گر ہوا، حضرت جبریل امین نے دعا مانگی، یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں وہ شخص جہنم میں داخل کیا جائے اور تیری رحمت سے محروم کر دیا جائے جو یا رسول اللہ آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا، اور تیسری منزل کو جب پایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین نے دعا مانگی، یا اللہ وہ شخص جہنم میں داخل کیا جائے اور تیری رحمت سے دور کر دیا جائے، یا اللہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا۔ اب ذرا سوچو، فرشتوں کا سردار دعا مانگے اور نبیوں کا سردار آمین کہے تو اللہ دعا کو رد فرمائے گا؟ یہ تو دونوں ہی اللہ کی بارگاہ کے مقبول ترین افراد ہیں۔ جبریل امین نے دعا کی اور رسول اللہ کا آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دعا مقبول ہے۔ تو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے تو پتہ چل گیا کہ وہ جہنم کا مستحق ہے اور اللہ اس سے نظر رحمت کو پھیر لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کہا ہے میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں بڑے گناہ کے بارے میں بتائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا بڑا گناہ یہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کی جائے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ ہمارے یہاں جھوٹی گواہیاں بڑی عام ہیں، تو حضور نے فرما دیا کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ، دوسرا والدین کی نافرمانی، اور تیسرا جھوٹی گواہیاں دینا۔ تو 3 بڑے گناہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگاہ فرما دی۔ تو ابھی ہمارا کام ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو احسان کر کے جتاتا ہے،
اور فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جو شراب پیتا. یہ 3 آدمی وہ ہیں کہ جن پہ اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور فرمایا کہ 3 آدمی وہ ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے. دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو قرار دیا وہ شخص جو اپنے گھر کی عورتوں پہ نظر نہیں رکھتا اور اس کی گھر کی عورتیں برے کام کرتی پھرتی ہیں. تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی جو مردوں کی شباہت اختیار کرتی ہے. مردوں کے جیسے لباس پہننا, ان کے جیسے بن ٹھن کے نکلنا, یہ عورت بھی جہنم میں جائے گی, جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. اور دیوس کہ جو اپنے گھر کی عورتوں پہ نظر نہ رکھتا ہو اور ان کی اصلاح نہ کرتا, ان کو نیکی کی ترغیب نہ دیتا ہو اور گھر کی عورتیں برے کام کرتی ہیں, اس کو دیوس کہا. اس نے فرمایا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور والدین کا نافرمان کہ یہ شخص بھی جنت کا مستحق نہیں ہے, یہ جہنم کا مستحق ہے. حضور نے فرما دیا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو حضور نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کا نہ تو کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے. ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے, دوسرا وہ جو احسان کر کے جتاتا ہے, اور تیسرا وہ جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے. تو حضور نے فرما دی کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے نہ اس کے فرض قبول ہوں گے نہ اس کے نوافل قبول ہوں گے. حضور نے فرمایا جو ماں کی توہین کرے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. ایسی بے توقیری بے قدری کے جو تمہیں جہنم سے ہی نکال دے کس کام کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری سے آئے گی. سرکار نے فرمایا وہ 500 میل کی دوری سے آنے والی خوشبو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی بے توقیری کرے گا, نافرمانی کرے گا, اللہ اس کو جنت کی